وہ لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں، عقیدے کے بہت اچھے ہیں، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، وہ لوگ جو کردار کے اچھے ہیں، ان لوگوں کے جہنم میں جانے کا جو چیز باعث بنے گی وہ چیز آپس کی کدورتیں، بغض اور عناد، یہ چیزیں بنیں گی۔ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی خلاف ورزیاں، یہ چیز جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس چیز سے بچ جاؤ جو چیز شیو کر کے رکھ دینے والی ہے، مونڈ کے رکھ دینے والی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا انا لا اقول انہا تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ آپ کے بالوں کو مونڈ دے گی، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایسی چیز ہے جو آپ کے دین کو مونڈ کر رکھ دے گی۔ جس طرح سر سے بال مونڈ دیے جائیں تو صفایا ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، یعنی تمہارے دین کو صاف اور چٹ کر کے رکھ دے گی، یعنی ختم کر دے گی تمہارا دین۔ بچ جاؤ اس سے۔ کون سی چیز؟ فرمایا البغضاء، بغض رکھنا، دلوں میں بغض رکھنا، آپ کے دین کا صفایا کر دو۔ بغض کیوں رکھ رہے ہو دوسروں کے خلاف؟ نکال دو اس بغض کو، اپنے دلوں سے نکال دو۔ کدورت، کینے، حسد نکال دو، سب بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ یہ رکھ کے جنت میں داخلہ بہت مشکل ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوال کیا، کہا اتدرون ما المفلس، جانتے ہو مفلس کون؟ صحابہ نے جواب دیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، اللہ کے رسول ہم میں مفلس تو اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس درہم و دینار، مال و متاع نہ ہو۔ آپ نے پھر مفلس کی ایک اور ڈیفینیشن جانی کی، کہا مفلس وہ ہے من یأتی یوم القیامۃ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، جو قیامت کے دن نمازیں، روزے، زکوٰۃ وغیرہ یعنی نیکیوں کے بڑے بڑے انبار لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قد شتم ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا۔ اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ ایسے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کھڑا کریں گے، نام اعمال کھولے جائیں گے، نیکیاں دیکھی جائیں گی، نمازیں پوری، روزے پورے، حج، زکوٰۃ سب کچھ پورا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ تقاضا کر رہے ہیں، کچھ ان کا کچھ دعویٰ ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہیں گے کہ ہمیں ہاتھ سے تکلیف دی، کچھ لوگ کہیں گے ہمارا مال کھایا، کچھ لوگ کہیں گے کہ ہمیں ہمارا خون بہایا۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ یہ کریں گے کہ اس شخص نے جتنی تکلیف دی زبان سے یا ہاتھ سے، اسی قدر اس شخص کی نیکیاں اس مظلوم کو دے دی جائیں۔ ایک مظلوم کو آگے لایا گیا اور اس کو اس کی نیکیاں دی گئیں، وہ چلا گیا، پھر دوسرے کو نیکیاں دی گئیں، وہ چلا گیا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو گئیں، ساری نمازیں ختم ہو گئیں، روزے، زکوٰۃ وغیرہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن ابھی تک وہ لوگ باقی ہیں جن کو اس نے زبان یا ہاتھ سے تکلیف دی۔ تو جو ہم بازار راہ چلتے ہوئے ایسے کسی کو کہہ دیتے نا، کبھی غصے میں آ کر، کبھی تیش میں آ کر، ہاں تمہارا میں نے بھی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے، یہ سارے دودھ کا حساب وہاں دینا پڑے گا۔ ابھی لوگ باقی ہوں گے جو تقاضا کرنے والے ہوں گے، اس کی نیکیاں ساری ختم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ سب کچھ ختم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ کچھ اس طرح سے کریں گے کہ ایسا کرو کہ ابھی جو لوگ باقی ہیں ان کو جتنی تکلیف پہنچائی اتنے ان کے گناہ ان کے نامہ اعمال سے نکالو اور اس کے نامہ اعمال میں ڈالتے جاؤ۔ پھر وہ لوگ جب ختم ہوں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ لوگ جو بڑا رچ تھا، یہ شخص جو بڑا رچ تھا، بڑا امیر تھا، اس کے پاس اچھی خاصی کرنسی تھی، وہ کرنسی جو وہاں چلنے والی ہے یعنی نیکیوں کی کرنسی، نیکیاں اچھی خاصی تھی اس کے پاس، امیر آدمی تھا، لیکن چند لمحات کے بعد یہ نہ صرف یہ کہ یہ فقیر ہوا، مفلس ہوا، بلکہ اٹھایا جائے گا اسے اور جہنم رسید کر دیا۔ آپ نے کہا یہ ہے میری امت کا مفلس۔ اللہ کے لیے ہم سب اپنے گریبان میں جان کے ہم کہیں مفلس تو نہیں، ہم کہیں مفلس تو نہیں، کہیں سارا کچھ داؤ پہ لگا تو نہیں چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، آپ میں سے اگر کسی کا بھی اپنے بھائی کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، آج ہی اس کو کلیئر کر لے، آج ہی اس سے نکل آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی بھی طرح سے دکھ تکلیف پہنچائی ہے، ناحق ظلم کیا ہے، زبان کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ، کسی بھی طرح سے، آج ہی اس سے اپنے معاملے کو کلیئر کر لو، آج ہی اس سے معافی مانگ لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب پھر تمہیں اپنی نیکیاں دینا پڑیں گی اور ان کے گناہ دینا پڑیں گے۔